نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے انتقال کے وقت، تو کچھ آپ نے ایسے اعمال کیے، کچھ دعائیں مانگی جو صحابہ نے محفوظ کر لی۔ کوئی نبی علیہ السلام کے علاوہ ایسا نہیں کہ جن کی امت نے اپنے نبی کی تعلیمات کو اس درجے تک محفوظ کیا ہو، اپنے نبی کی اداؤں کو اس حد تک محفوظ کیا ہو جتنا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اور اداؤں کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا، ایک ایک بات کو محفوظ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بالکل آخری لمحات میں اس طرح کا تھا کہ آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو اپنے چہرے مبارک پہ پھیر لیتے تھے۔ ابھی ایک سنت بن گئی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بندہ خود کرے تو بہت اچھا، نہیں تو قریب کے لوگ یہ عمل کر لیں۔ قریب کے لوگ تب کرے جب پتہ ہو، تو اسی لیے ہم بیٹھے ہیں بھی پتہ لگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، کوئی شخص بالکل قریب المرگ ہو، موت کا وقت قریب ہو، تو اس کو قبلہ رخ لٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی قریب المرگ ہے تو اس کو قبلہ رخ لٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مرنے کے وقت کی بات کرو، مرنے کے بعد کی ابھی تجہیز و تکفین کی بات نہیں ہو رہی۔ تو کئی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر اس کو لٹا دیا جائے، اس کا سینہ بھی اور چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے، ایسا ہو جائے تو ایک ترتیب یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ بالکل سیدھا لیٹا رہے، اس کا سر قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور تیسری یہ کہ اس کے دونوں پاؤں قبلے کی طرف کر دیا جائے، سر کے نیچے سرہانہ رکھ دیا جائے، سر تھوڑا اونچا کر دیا جائے، ایک یہ صورت بھی ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر اس کو تکلیف ہے، مجبوری ہے، کوئی نہیں کر سکتے تو پھر جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو قبلہ رخ کر لینا چاہیے۔ تو ہمیں اس کا پتہ تو ہونا، جہاں تک ممکن ہو ہم بھی کوشش کریں۔ موت کی کچھ علامات ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ موت کے بالکل وقت، سانس نکلنے کے وقت، جان کنی کے وقت، پہلی علامت یہ ہے کہ سانس اکھڑنے لگتی ہے اور تیز ہو جاتی ہے۔ سانس اکھڑنے بھی لگتی ہے اور دھڑکن اور سانس تیز ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت، ٹانگیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، پاؤں ٹانگیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، کھڑا کرو تو کھڑی نہیں ہوتی، نیچے گر جاتی ہیں۔ ناک میں ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور یہ کن پٹیاں اندر کی طرف ہو جاتی ہیں۔ یہ بعض علامات ہیں۔ اچھا، انسان اگر مر رہا ہو، مرتے وقت پیشانی سے پسینہ آئے، موت کے وقت پیشانی سے پسینہ آنا، یہ اچھی علامت ہے۔ موت کے وقت پیشانی سے پسینہ آ جانا یہ اچھی علامت ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آنکھوں میں پانی آئے، وہ بہے اور یہ نتھنے جو ہیں کھل جائیں، یہ بھی اچھی علامات میں سے ہے۔ لیکن اگر فقط پیشانی سے پسینہ آ رہا ہے تو یہ بھی اچھی علامت ہے۔ کسی کی موت کا وقت آ گیا، بالکل سکرات الموت کا وقت ہے، جان کنی کا وقت ہے، ارد گرد والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کئی کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کبھی نہ جب دل لگا ہوا ہو تو ایک کام ضرور کریں، رات کو تہجد میں اٹھ کے رات کو تہجد میں سورہ یاسین پڑھیں۔ جن کو حفظ ہے وہ 2 نفل جو ہے نا، وہ نفل کی نیت باندھ کے تہجد کی نماز میں سورہ یاسین پڑھیں، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ قرآن مجید کھول کے تہجد کا جو وقت ہے نماز کے علاوہ بھی وہ پڑھیں۔ اس وقت 3 دل جمع ہو جائیں گے۔ کتنے دل؟ 3۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل، وہ جو وقت ہے وہ بہترین وقت ہے، وہ تہجد کا وقت جو ہے نا وہ اس وقت کا دل ہے، رات کا دل ہے۔ اور انسان کا دل جب جمع ہو، 3 دل جب جمع ہو گئے، قرآن مجید کا دل، رات کا دل اور انسان کا اپنا دل، یہ بڑا خوبصورت اجتماع ہے دلوں کا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت صرف اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسے مقصود ہو اور آخرت کی مغفرت فکر اس کو ہو، نیت کے ساتھ کہ بھی اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں وقتاً فوقتاً یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن اس حدیث میں رات اور دن کی قید نہیں ہے، جب مرضی کوئی پڑھ لے۔ وہ تو 3 دل جمع کرنے کے حساب سے ایک بات بتائیے، تو اس نیت سے ہمیں سورہ یاسین پڑھتے رہنے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو۔ جب معلوم ہو کسی کے بارے میں
کہ بھئی روح نکلنے کا وقت قریب ہے تو قریب کے لوگوں کو سورہ یاسین تلاوت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی دور ہے تو وہ دور سے بھی پڑھ لے، لیکن قریب کے لوگوں کو چاہیے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔